آج کی مجلس کا وقت کے امام زمانہ رکھیں گے، اس سے پہلا ایک اعلان کر دیں کہ کیونکہ آج رات 9 اپریل چاند گرہن، سورج گرہن اور ارتھ کویک، زلزلہ اور جو سونامی جیسے طوفان آتے ہیں، ان کے لیے واجب نماز ہوتی ہے جس کو نماز آیات کہتے ہیں۔ آج 12:15 بجے رات کو یعنی AM نماز آیات اپنی گویا مسجد میں ہوگی۔ آپ کو گزارش ہے کہ واجب نماز ہے، شرکت فرمائے، کیونکہ یہ آیات ہے، نشانیاں ہیں، نماز آیات۔ اور خداوند عالم کی سب سے بڑی نشانی امام زمانہ ہے جو آیت ہے۔ سبحان اللہ، صلی یہ پیغمبر اسلام ہے، من ماتا فلم جانب امام زمانے ماتا نیت بنجا ہندیا۔ جو کوئی وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو کوئی وقت کی معرفت کے بغیر مر جائے، جاہل مرا، بنسبت اس سے بہتر ہے کہ عالمیت کی موت مرے، عالم مرے۔ اگر جاہل مرو گے تو پھر جاہل رہو گے، قبر میں سوالات ہوں گے، جوابات نہ دے پاؤ گے۔ جب جوابات نہ دے پاؤ گے تو روز محشر، میدان محشر، پھر جہنم کی آگ میں چل جاؤ گے۔ تو معرفت آل محمد ہونا ضروری ہے، محمد آل محمد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو امامت کی معرفت ہوگی تو نبوت بھی آپ پہچانیں گے۔ جب نبوت کو آپ پہچانیں گے تو وحدانیت کو پہچانیں گے، امام کو پہچانیں گے تو نبی کو پہچانیں گے، نبی کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے۔ تو وقت کا امام اس وقت کہاں ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم شیعہ قوم ایسی قوم ہے جن کا اقرار بھی عبادت ہے، انکار بھی عبادت ہے، تو اور انتظار بھی عبادت ہے۔ جن کا اقرار بھی عبادت، انکار بھی عبادت، انتظار بھی عبادت۔ انکار کس کا؟ منکرین کا، انتظار معصومین کا۔ انکار منکرین کا، انتظار معصومین کا، توجہ کرنا نہیں۔ انکار منکرین کا، اقرار معصومین کا، اور انتظار وارث آل یاسین کا۔ تو جو ہے تو سلوات کو اور انتظار وارث آل یاسین کا۔ ہر جمعہ شب جمعہ ذوالفقار تڑپتی ہے، ذوالفقار انتقام لینے کے لیے تڑپتی ہے، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی تڑپتے ہیں۔ ہم کیوں تڑپتے ہیں؟ ہم کیوں تڑپتے ہیں؟ تو ذوالفقار تڑپتی ہے مولا حسین سے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ ہم کیوں تڑپتے ہیں؟ ہم اسی لیے تڑپتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد کا بیٹا علی کے ذوالفقار کو چلاتا کیسے ہے۔
کار کو چلاتا کیسے ہے؟ احمد کا بیٹا غیبت کی نقاب اوڑھ کر پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ احمد کا بیٹا محمد احمد کو بیٹھ کر غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ انتظار بہت ضروری ہے، امام زمانہ کا انتظار۔ اور ہم انتظار کرتے ہیں، اس لیے انتظار کرتے ہیں، اے مولا ضرور ظہور فرمائیے۔ انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ جو زندہ ہوتا ہے اسی کا انتظار کیا جاتا ہے، جو مر جائے اس کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ انتظار کس کا ہوتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور اس عقیدے کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ انتظار کسی شاعر نے بڑا اچھا کیا ہے، کہا ہے کہ توحید کا نگہبان ہے، دین کا پیشوا ہے ہمارا امام۔ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ میرے دوستوں کے لیے توجہ فرمائیں، توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اس وقت توحید کی جان، دین کا مقصود کہاں ہے؟ اے گردش دورہ تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے ذرا بول، اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ اور ہم امام سے عقیدت رکھتے ہیں، امام کو خط لکھتے ہیں، عریضہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں آپ عریضہ لکھ کے دریا میں ڈال دیتے ہو؟ دریا کی روانی، دریا کی موجیں اور دریا کا پانی اسے مٹا دیتا ہے۔ ہم کہیں گے کس دریا کی روانی، کس دریا کے موجوں، کس دریا کے پانی کی اتنی ہمت ہے، مجال ہے کہ عریضے جو امام زمانہ کو لکھا جائے اسے مٹا دے؟ تمہیں نہیں پتا کس کس دریا کے موجوں پر امام زمانہ کو مصلی بچتا ہے، کس کس دریا کے موجوں پر ہمارے امام زمانہ کا مصلی بچتا ہے۔ وہ دریا کی موجیں کیا مٹائیں گی؟ اور کہتے ہیں کہ تمہاری کیا دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہم جاتے ہیں 15 شعبان کو دریا کے کنارے، تالاب کے کنارے، اور امام زمانہ کو خط لکھتے ہیں، امام کو خط لکھتے ہیں اور اپنا عریضہ دریا پانی میں ڈالتے ہیں۔ تو کیا تمہاری جو خط لکھا اس کا جواب آتا ہے؟ سوال مجھ سے یہ ہوتا ہے، آپ نے جو خط لکھا، آپ نے جو عریضہ لکھا، کیا اس کا جواب آپ کو ملا؟ تو جواب ہم سے سن لیجیے۔ ہم جو بھی لکھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، یہی ہمارے لیے جواب ہو جاتا ہے۔ ہم جو لکھتے ہیں امام کو، ہم جو تحریر فرماتے ہیں عریضے میں، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا جواب ہمیں مل گیا ہے نا دوستو۔ اور انتظار ہم کرتے ہیں امام کا۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ، تو جو فرما میرے دوستو، صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے روا زندگی کے ساتھ۔ ہماری سانسیں امام کا انتظار کر رہی ہیں۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے روا زندگی کے ساتھ۔ تو جو ہے میرے دوستو، دیکھو اپنی سانسوں میں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں امام کو ڈھونڈیے۔ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے روا زندگی کے ساتھ۔ جو بندہ اس کو خط لکھے دریا کی معرفت، مشکل میں جو مدد کرے دریا ہلی کے ساتھ۔ سلوات پڑھیے محمد
سیکھے دریا کی معرفت، مشکل میں جو مدد کرے دریا دلی کے ساتھ، مشکل میں جو مدد کرے دریا دلی کے ساتھ۔ دوستو، ہمارا وقت کا امام ہم سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ان کے نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے کوئی عمل نہ کریے، ایسی کوئی باتیں نہ کریے، ایسی کوئی قیمتیں نہ کریے کہ امام ناراض ہو جائے۔ امام کو راضی کر لیجیے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے، تو امام راضی ہو جائیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہمارے لیے ہو جائے۔ اور امام کا انتظار صرف ہم ہی نہیں کر رہے، صرف انسان ہی امام کا انتظار نہیں کر رہے، جن انس جنس پورے سلمان پوری کائنات کا وارث ہے وقت کا امام، وارث کائنات ہے، وارث ایمان ہے، وارث قرآن ہے، وارث آل عمران ہے، وارث آل یاسین ہے۔ کون کون انتظار کر رہا ہے امام زمانہ کا؟ توجہ فرما میرے دوستوں کے لیے، اے فخر ابن مریم و سلطان فخر خوں، اے فخر ابن مریم و سلطان فخر خوں، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فخر خوں، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوا چلتی ہے تو بدو، تیرے لیے چاند اترتا ہے جو بجو، تیرے لیے ہوا چلتی ہے تو بدو، تیرے لیے چاند اترتا ہے جو بجو۔ توجہ فرمائے دوستوں، میں کیا کروں؟ کون سی زبان ہے؟ کون سی زبان کون سی ہے؟ اے فخر ابن مریم و سلطان فخر خوں، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوا چلتی ہے تو بدو، تیرے لیے چاند اترتا ہے جو بجو، پانی تیرے لیے ہے سدا التحاظ میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں۔ صلوات پڑھیے جواب نہ لائے۔ قال اللہ للمجم ملائکتی و سکانی السماواتی عزتی و جلالی لما خلقت سباب نملیت و ملارد و مدھیت و لکمر مدیر و شمس مدیر و بلا خلق یدری ولا دہر یدری ولا خلق یدری اللہ فی محبت حولائی قمت لنمتہا قلب کسائے۔ یہ سورج، یہ حور، یہ غلمان، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ پودے، یہ دریا، یہ صحرا، یہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی وجہ سے ان کی محبت میں خلق ہوا ہے، تو آپ یہ سب کیوں نہ انتظار کرے؟ اے فخر ابن مریم، عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں، فخر ابن مریم و سلطان فخر خوں، تیرے کرم کا ابر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوا چلتی ہے تو بدو، تیرے لیے چاند اترتا ہے جو بجو، پانی تیرے لیے ہے سدا التحاظ میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں۔ میرے ایک بہترین سنوال اور دیکھو عزیزان محترم کہ وہ اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزے پہ نہ جاؤ، مزار پہ نہ جاؤ، دعا نہ مانگو، دعا نہ مانگو۔ رسول اللہ دعا کرتے تھے، یہ لوگ دعا سے روکتے ہیں، اس کا مطلب یہ سنت نبوی پہ نہیں ہے، بدعت پر ہے۔ جو دعا کرے گا وہ سنت پر ہوگا، جو دعا سے روکے گا وہ بدعت پر ہوگا۔ اور دوستو دیکھیے کہ میں ایک معجزہ امام زمانہ کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یقیناً ایک امتیاز کی بات ہے کہ جب کبھی حج کا موقع آتا ہے تو وقت کا امام خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے سال میں ایک بار ضرور آتا ہے۔ آپ کو اگر حج کرنے کا موقع ملے، استطاعت ہو، موقع ملے تو ضرور جائیے
اور یہ نیت کے ساتھ جائیے کہ میں امام سے وہاں پہ ملاقات کروں گا، اور دل میں امام کے ظہور کی دعا فرمائے کہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے تاکہ یہ دنیا امن و امان سے بھر جائے۔ یہ بدماشیاں، یہ دھوکے باز لوگ، یہ خودغرض لوگ، ان کا خاتمہ ہو جائے اور امام کی ذوالفقار چلنے لگے۔ میں نے پہلے چونکہ عرض کیا ہے، ہر جمعہ کو امام زمانہ کے پاس جو ذوالفقار علی ہے وہ تڑپتی ہے حسین علیہ السلام کے خون لینے کی، خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور ہم تڑپتے ہیں امام زمانہ کی سپاہی بننے کے لیے۔ جب امام زمانہ بدلہ لے تو ہم امام زمانہ کے ساتھ ہو، امام زمانہ کے ساتھ ہو۔ خدا بند عالم ہمیں سمرہ کی زیارت سے نوازے، انشاءاللہ۔ توجہ فرمائے دوستو کہ ایک معجزہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسن نصیبی یا حسن جنا، حسن نصیبی بھی ان سے کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حسین جنا، نے 54 حج کیا، 54، اور جب آخری حج فرما رہے تھے اور خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے تو نماز ادا کرنے کے بعد عالم سجدے میں دعا مانگ رہے تھے تو کسی نے ان کے شانے کو ہلایا، اے حسن جنا تمہیں بلا رہے ہیں۔ جس نے دعا ختم کی، چہرے کو اٹھا کے دیکھا تو ایک کنیز ہے جس کی عمر مبارک لگ بھگ 40 سال سے اوپر ہے۔ اس نے بھی سلام کیا اور چل کے بی بی کے ساتھ ہو گئے۔ یہ بی بی خدیجہ کے گھر پر آئے، مکے میں جو بی بی خدیجہ کا گھر تھا، وہابیوں نے اسے پہلے لائبریری بنایا اور اب لائبریری بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا گھر بی بی خدیجہ کا گھر، اور یہ جب اس کنیز کے ساتھ ہو لیا اور چلتے چلتے یہ ایک زینہ تھا، اسٹیپس، جہاں پر دیواروں کے درمیان دروازہ تھا، تو بی بی کنیز اوپر چلے گئی تو اندر سے آواز آئی ہے حسن نصیبی اوپر آئیے۔ یہ اوپر گئے تو وقت کا امام نے زیارت کرائی۔ انہوں نے سوال کیا امام زمانہ، اے حسن آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں آپ سے غافل ہوں؟ آپ میرے نظروں سے چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ بھی ہم سب امام زمانہ کے نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں دوستو۔ تو آپ غلطیاں نہ کریے، گناہ سے بچ جائیے، ہدایت یافتہ ہو جائیے، گناہ سے بچیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے وقت کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے، نہ اپنی زبان سے کوئی نازیبہ لفظ استعمال کریے، نہ آپ سے عمل سے ایسے کوئی گناہ بجا لائیے جس سے امام ناراض ہو جائے۔ ہے حسن نصیبی، کیا آپ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا ہوں؟ میری نظریں آپ سے چھپی ہوئی ہے، میں ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ نے ہر حد پہ جب آتے تھے تو میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا، ہر کا ہر ایک لمحہ انہیں بتایا۔ امام وہ گش آ گیا، اسے جو ہے بے ہوش ہو گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے، اور سنا کسی نے ہاتھ سے انہیں ہلایا اور سر کا ہاتھ پھیرا، کہا یہ میں آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں دعائے فرج۔ ایک کتاب دی، اس میں دعائے فرج تھی اور حضرت پہ صلوات، سلام و صلوات تھے۔ دیکھیے حضرت بہت سے لوگ مانتے ہیں اور یہ غلط عقیدہ ہے، معاذ اللہ، فرماتے ہیں کہ محمد معاذ اللہ تو مٹی میں مل گئے، اب ان سے کیا دعا فرمائیں۔ اچھا، یہودی سے مدد مانگنا جائز ہے، محمد سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ محمد مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ ان کے بعد تو مردے بھی اب نہیں کوئی، ہمیں تو فخر ہے ہمارا امام زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محترم، نعرہ لگے تو بہترین نعرہ لگے، نجف تک جائے۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، علی کا پیار ہی تو دین ہے، ایمان ہے مولا۔
در شاہ رجب کو چھوڑ دے، دولت کی بدلے ہم سودا حق نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ نعرہ حیدری مولا سلامت رکھے، جاری مدد سے محبت کرنے والے کو۔ دوستو دیکھیے کتاب دی مولا نے، اور کتاب میں دعا تھی، دعا فرج، بہت سی فرج، یعنی حج فرج ہو، جیسے درود شریف کے بعد حج امام کا ہو جلدی سے جلدی ہو جائے۔ جیسے ایک دعا ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ حافظ الصادق فی کل ساعہ ولی و حافظ و قائد و ناصرہ و دلیل و عین حتی تسکن ورزقک و تمت فیہا طویلا۔ یہ دعا کرنے سے آپ جو حاجت طلب کریں گے مانگ لیجیے ایمان سے۔ اسٹارٹنگ میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود، اور یہ دعا پڑھ کے 3 مرتبہ درود۔ آپ اگر بیمار ہو آپ شفا یابی کے لیے دعا کریے، آپ اگر غریب ہو تو امیری کے لیے دعا کریے، آپ کے بچے اگر امتحان دے رہے ہیں حافظہ کمتر ہے تو وہ مستحکم ہو جائے گا، آپ اگر تجارت میں لاس میں جا رہے ہیں تو آپ پروفٹ میں آ جائیں گے، آپ کا اضافہ، آپ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کا بھی ہوگا۔ یہ دعا کر کے دیکھیے گا دوستو۔ پھر انشاءاللہ میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ مدینے گئے اور ان سے فرمایا کہ امام جعفر صادق صلاۃ والسلام کے گھر مدینے میں جا کے امام کے گھر پر رہنا، وہ گئے اور وہاں پر تمام چیز مہیا ہو جاتی تھی، کھانا، پانی، کپڑے، لتے، اور کہا کہ یہ جو دعائیں کی کتاب میں نے دی ہے، دعاؤں کی کتاب، یہ صرف ہمارے مخلص بندوں تک پہنچانا، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، یعنی غیر لوگوں تک نہ پہنچانا۔ جو لوگ اپنے ہیں، جو لوگ مومنین ہیں، جو لوگ مومنات ہیں، جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں، مولا متقیات کے ماننے والے متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، عیاش نہیں ہوا کرتے، عیاش نہیں ہوا کرتے دوستو۔ اور وقت کا امام گریہ فرماتا ہے، زیارت ناحیہ میں امام کے جملے ہیں، فکرے ہیں کہ سلام ہو ان رخساروں پر جن پر تماچے مارے گئے، سلام ہو ان رخساروں پر جن پر تماچے مارے گئے۔ کس کے لیے امام پر مارے ہیں دوستو؟ وقت کا امام جب روتے روتے آنسو ختم ہو جاتے تو خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ بی بی زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا کربلا کے صحرا میں، بعد میں آباد کبھی نہ ہوا۔ امام فرماتے سلام ہو ان رخساروں پر جن پر تماچا مارا گیا، اور رخسار نیلا پڑ گیا دوستو۔ اگر کوئی تماچا مارے تو کچھ دنوں کے بعد نیلا نشان چلے جاتا ہے، لیکن جب بی بی سکینہ کی قبر مبارک کھودی گئی کئی سالوں بعد، اور سید نے بی بی سکینہ کے جسد اقدس کو نکالا، تو بی بی سکینہ کے چہرے پہ جو نیلا نشان تھا اتنا تازہ تھا، کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک دو تماچے نہیں مارے گئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سینکڑوں تماچے حسین کی بیٹی کے چہرے پہ مارے گئے، جن کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو رخساروں پر جن پر تماچے مارے گئے، سلام ہو اس قاسم پر جن کا لاشا سیدھے نہیں پامال کر دیا گیا، سلام ہو اس علی اکبر پر جس کے سینے پر برچھی چوب گئی۔ ہاں دوستو آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بی بی زہرا فرماتی ہے میرے حسین پہ رونے والوں، میں نے حسین کو چکی پیس کے پالا، ایسے ماتم کرنا جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پر روتی ہے، ماتم کرتی ہے، صدائے بلند کرتی ہے، گیلا روتی ہے، گریہ کرتی ہے، نالا کرتی ہے دوستو۔ ہاں سلام ہو اس سینے پر جس پر نیزے مارے گئے، نیزہ مارا گیا اور نیزے کا پھل سینے پہ پھنس گیا۔ میں دوستو دیکھیے ہم کو
کانٹا چھوٹ جاتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، لیکن علی اکبر وہ پڑیا جوان ہے، ہم شفیع پیغمبر ہے جو رفتار میں، گفتار میں، نظامت میں اور میدان جنگ میں رسول اللہ کا شفیع تھا۔ اور علی اکبر کے سینے پر نیزے کا پھل جو ہے پھنس گیا، چوب گیا۔ امام زمانہ فرماتے سلام ہو اس سینے پر جس پر نیزے کا پھل چپ گیا اور خون بہتا رہا۔ دوستو علی اکبر کے لیے امام زمانہ کی ریا اسی لیے فرماتے ہیں جو نبی اللہ کی شبیہ تھی۔ نبی اللہ جب بھی مولا حسین زیارت کرنا چاہتے تھے نبی اللہ کی تو علی اکبر کو بلاتے تھے، جب بھی آواز رسول سننا چاہتے تھے علی اکبر کو بلا کے کہتے تھے علی اکبر آذان دے دو، علی اکبر قرآن پڑھ دو۔ ہاں دوستو علی اکبر کا پتہ ہے تمہیں کہ ام لیلا بار کے گھرانے کی تھی۔ ایک مرتبہ علی اکبر جب آئے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے، بی بی زینب کے سامنے آئے تو بی بی زینب فرماتی علی اکبر میں کیسے اجازت دے دوں، تو 18 برس کی کمائی